والزمان. پھر کیا کہتے ہیں؟ الامان الامان من فتنۃ الزمان. دنیا بڑی ظالم ہے، مولا ہمیں امان دینا. یہ پانچوں ٹائم کہتے ہو یا نہیں؟ ہمیں امان دینا، ہمیں محفوظ کر لینا، ہمیں پناہ دینا، فتنے کے مقابلے میں ہماری مدد کرنا. میں سوال کرتا ہوں کہ مہدی ہے علی کا 12واں حصہ، علی تولا مہدی ماشا، علی کے 12ویں حصے سے تو ہر روز مدد مانگتا ہے، علی سے کیوں نہیں مانگتا؟ علی کے 12ویں حصے سے الامان الامان. پوتا مدد کو آ سکتا ہے، دادا نہیں آ سکتا. کیسا فلسفہ ہے. اور پھر نیمہ شعبان ابھی 2 ماہ پہلے گزری. آپ نیمہ شعبان کو عمل کرتے ہیں، رات کو عریضے لکھتے ہیں. کوئی لکھے نہ لکھے مگر معصوم نے کہا ہے کہ اس رات ہم کچھ فیصلے کرتے ہیں. اس رات ہم کچھ فیصلے کرتے ہیں، اپنی درخواستیں ہمارے پاس بھیج دیا کرو. کہا ہے یا نہیں؟ عریضہ صرف ڈنڈوٹ میں لکھا جاتا ہے. لاہور پوری دنیا میں کروڑوں مقام پر کروڑوں عریضے لکھتے ہیں نا. تو پھر آپ وہ عریضہ کس طرح بھیجتے ہیں؟ آپ نے کوئی پوسٹ مین رکھا ہوا ہے؟ کس کو دیتے ہیں؟ عریضہ لکھ کر دریا پہ جا کر آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا حسین بن نوح، اے میرے مولا کا سفیر، تجھ پر میرا سلام ہو. کہتے ہو یا نہیں؟ پھر اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اشہد انک حی مرزوق عند اللہ، اے میرے مولا کا سفیر تو زندہ بھی ہے اور رزق بھی کھا رہا ہے. تو نہیں دوں گا، تیری گواہی اشہد انک حی، تو زندہ ہے، ومرزوق عند اللہ، اور اللہ کے قرب میں رزق بھی کھا رہا ہے نا. یہ حسین بن رو سید تھا، اولاد رسول تھا، امتی تھا. اور یہ سفیر بھی خصوصی تھا، عمومی نہیں تھا. گواہی دیتے ہو کہ زندہ ہے، مرزوق بھی ہے، رزق بھی کھاتا ہے. اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں کہ ھذا رکعتی، یہ میرا ایک رکعہ لے جا. فَسَلِّمْهَا إِلَىٰ مَوْلَانَا صاحب العصر والزمان، اور میرا یہ خط میرے امام تک پہنچا دینا. پھر کیا کہتے ہیں؟ انتا سکۃ الامین، تو امانتوں میں خیانت کرنے والا نہیں. کیا آپ کا خط پہنچتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں پہنچتا تو مولا نے یہ عبارت، یہ لفظ کیوں کہے؟ پھر تو غلط ہو جائے گا نظام. تو اگر یہ سب کچھ صحیح ہے تو ایک امتی ایک پلک جھپکنے کے وقت نیمہ شعبان یا اس کے علاوہ جب
اس کے دروازے پہ جھاڑو کش تو کروڑوں مقام پر حاضر مالک بنگلہ توحید غیر حاضر. کم از کم جو زیارت پڑی جاتی ہے اس پہ ہی عمل کر لینا چاہیے. اچھا ایک جملہ، یہ تو اس پہ مجلس پڑھوں تو اشرا ہوگا، ایک جملہ کہتا ہوں، السلام علیکہ یا شریک القرآن. بھائی آپ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ میں نے غلط تو نہیں کہا، اگر غلط کہا ہے تو فوراً مجھے اتار دو گریبان سے پکڑ کر. السلام علیکہ یا شریک القرآن، یہ 1400 سال سے کہہ رہی ہے نا کہ اے قرآن کے شریک میرا سلام ہو. یہ لفظ شریک سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں. ہر نمازی نماز میں پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ تو واحد ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اگر کوئی شریک ہوتا تو واحد نہ ہوتا، دو ہو جاتے. معلوم ہوا جس کا کوئی شریک وہ ہوتا ہے جو ہر طریقے سے اس جیسا ہو. بھائی وحدہ لا شریک اللہ ہے نا، اس جیسا کوئی نہیں، نہ ہے نہ تھا نہ ہوگا. وہ اس کا کوئی شریک نہیں. اور اللہ نے یہاں کہا، ہم کہتے ہیں شریک القرآن، یعنی امام کا شریک ہے کون؟ قرآن، جو تمام صفات میں قرآن امام جیسا ہوگا. امام قرآن ہے نا، شریک القرآن. اللہ ہے وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں. امام قرآن کا شریک ہے. جہاں قرآن ہوگا وہاں شریک ہوگا. اب یہ نہیں کہ قرآن اوپر سے نازل ہو اور شریک زمین سے نکلا، یہ شریک نہیں ہو سکتا، یہ شریک نہیں ہو سکتا. قرآن کہا تھا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، نازل ہونے سے پہلے قرآن لوح محفوظ پر تھا. تو جہاں قرآن تھا شریک بھی وہاں. اے قرآن کے شریک میرا سلام. تو اگر قرآن نازل ہوا تو شریک بھی وہ تمہارے ہمارے طرح پیدا نہیں ہوگا. ایسا ہوگا تو شریک نہیں ہوگا. تم ایک امام کو صرف شریک نہ سمجھ لینا کہ ایک کے لیے ہے. زیارت جامعہ پڑھے مفاتی میں، وعلیکم السلام علیکم یا شرکاء القرآن. یہ 14 کے 14 قرآن کے شریک ہیں، 14 کے 14. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ تم یہ گواہی کیوں نہیں دیتے؟ کہا جی اللہ کا حکم ہے، نماز میں صرف قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے. تو پھر جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہاں شریک ہے، قرآن بھی پڑھا جائے گا. فرمایا لَوِجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، سارے جنات انسان مل جاؤ اور میرے قرآن کی مثل لے آؤ، قرآن کا شریک بنا کر لے آؤ. انسانوں سے نہ بنا، جنات سے نہ بنا. اللہ نے دوسرا چیلنج دے دیا کہ قرآن تو بہت بڑا ہے. سورہ طور میں فرمایا فاتو بعشر سور مثلہ، 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں لے
آؤ مفتریات وادو من استطعتم من دون اللہ. یہاں چیلنج بدلا 10 صورتیں لے آؤ. اب آپ تم انسان و جن نہیں, جسے چاہو ملائکہ کو بھی ملا لو, من دون اللہ ہے اللہ کے سوا. 10 صورتیں کو لایا. اگر لے آتا تو اللہ کی کلام غلط ہو جاتا. اللہ نے کہا حسرت کے آخری کنارے پہ لے جاؤں گا. پھر فرمایا سورہ بقرہ میں فاتو بسورۃ من مثلہ, ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ, یعنی مکمل لے آؤ, محمد جیسا بنا کر نہ لائے. فاتو بسورہ, فاتو بعشر سور مثلہ, علی سے لے کر امام علی نکی تک 10 سورے لے آؤ. نہ لا سکے فاتو میں سورہ تم مثلہ, ایک چھوٹا سا سورہ وہ لے آؤ. نہ لا سکے پھر اللہ نے کہا سنو فریاتو بے حدیث مثلہ, چھوٹا سورہ نہیں ایک جملہ بنا کر لے آؤ. تو سارے انسان و جن مل کر ایک جملہ ایک آیت کی مثل بنا کر نہ لا سکے, جن سے صامت قرآن کا ایک جملہ نہ بن سکا, وہ ناطق شریک قرآن جیسا تھا. سمجھ آئی؟ ایک جملہ بس کہہ کے فرائض کو میں ختم کر دیتا ہوں. ایک جملہ وہ کیا ہے؟ اللہ ہے ہمارے ساتھ انتظار کرنے والا. اب یہ جملہ میرے ذہن میں ابھی نازل ہوا ہے, میں پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ ہے منتظر. انتظار کہتے ہیں کہ موت سے سخت ہوتی. میرے 14 کی حدیث ہے کہ انتظار عبادت ہے. میں اعلان کرتا ہوں جہاں انتظار آ جائے عبادت رک جایا کرتی ہے. میں ابھی آپ کو ثابت کر کے دیتا ہوں. اللہ نے ملائکہ سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ, کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. یہ کب کہا؟ نبیوں کو تو حکم دیتا رہا ملائکہ کے ذریعے. اب سارے ملائکہ سے مخاطب ہیں, کس کے ذریعے ہو؟ کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ سارے ملائکہ بلا لیے جن کی تعداد کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں. بلا لیے, بلا کے ہی خطاب کیا ہوگا نا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ, کہ یہاں بیٹھ جاؤ میں ایک بشر بنانے والا ہوں طین سے. اچھا بنا لوں, سجدہ نہ کرنا. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ, میں اسے درست کر لوں, مکمل کر لوں, پھر بھی سجدہ نہ کرنا. اگر ذہن بدار کرو گے تو میں اگلا جملہ کہوں گا, ورنہ یہاں تقریر چھوڑ دوں گا. تم جب بنا لو پھر بھی نہ سجدہ کرنا, جب درست کر لوں پھر بھی نہ سجدہ کرنا. کب کرنا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, جب میں اللہ اس میں روح ڈال دوں.